अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं हूँ मोहम्मद सलीम ख़ान नियाज़ी अपने यूट्यूब चैनल भोले बादशाह के साथ। आज इलेक्शन में बाकी सिर्फ जो कैंपेन के दिन हैं वो तो रह गए हैं सिर्फ 3, और इसके एक दिन बाद छुट्टी और फिर 8 तारीख को पोलिंग डे है। तो आज मैं कौमी असम्बली हल्का नंबर 166 अहमदपुर शर्किया की जो ताज़ा तरीन पोजीशन है वो बताना चाहता हूँ। यहाँ अहमदपुर शर्किया में जो उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, किसी एक के मुतल्लिक़ कह देना जो अब सिचुएशन बन गई है, किसी एक के मुतालिक अब ये कह देना कि वो टॉप पर है या वही जीत जाएगा, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पिछले 20-25 दिनों में अहमदपुर शर्किया की सियासत में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। यानी इस तरह देख लें कि कई सियासी कारकुनों ने, कई नामवर लोगों ने जो बड़ी बड़ी बिरादरियों के वोटों के मालिक होने का दावा करते हैं, अगरचे आज के दौर में ये दावा लागव है बिल्कुल ही, क्योंकि एक ही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले दसियों लोग जो हैं किसी न किसी उम्मीदवार के जलसे में जाकर यही कहते हैं कि पूरी बिरादरी ने ये फ़ैसला कर लिया है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। यानी ये आज से 50 साल 40 साल पहले तक तो शायद इन चीज़ों के असरात मौजूद थे और इस तरह के फ़ैसले भी होते थे, अगरचे उस वक्त भी 100% फ़ैसले नहीं हुआ करते थे। कुछ न कुछ लोग उन दिनों में भी इख्तलाफ किया करते थे, लेकिन आज जो सियासी शऊर है उसकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि अगर कोई आदमी खड़ा हो के, कोई भी नामवर आदमी, चाहे वो जिस ओहदे पर भी फायज़ है, सियासी ओहदे पर, अगर वो ये कहे कि मैंने अपने पूरे मौज़े का, अपनी बिरादरी का, बल्कि अपने ख़ानदान का भी अगर वो कहे कि हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि हम फ़लाँ उम्मीदवार को वोट देंगे, तो यकीनन ये बात आज के दौर में मानने वाली नहीं है। और ये आने वाले इलेक्शन में ये बात साबित भी हो जाएगी। पिछले 2 इलेक्शन जो गुजरे हैं, 2-3 इलेक्शन, यानी 2002 में मौलाना मंजूर अहमद नुमानी साहब यहाँ कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे। 2002 से लेकर ये 2024 के इलेक्शन तक ये सूरत हाल और ज़्यादा वाज़ेह होते जा रही है, और आने वाले इलेक्शनों में ये और ज़्यादा बढ़ेगी ये सूरत हाल। यानी ये खूबसूरती है सियासी माहौल में एक तरह की कि वो चंद लोग जो पहले बैठकर फ़ैसला कर दिया करते थे और बाद में उन चंद लोगों के फ़ैसले पर बेइंतहा तनकीद भी होती थी, अब उनके हाथ में ये बात नहीं है। अब सियासी शऊर उस बुलंदी पर पहुंच गया है। यानी मैं अगर मिसालें देने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि अनपढ़ देहाती जिसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है यानी सियासत से, और जिसको आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं जी इको क्या पता सियासतदार, इको जुत्ती पावन दा डाह नहीं आंदा, कपड़े पावन दा डाह नहीं आंदा, बोलन दा उठन बावन दा डाह आंदा नहीं, ते गाली करन दे सियासत ते। आज के माहौल में वो लोग भी इस तरह के सियासी तबसरे करते हैं कि अगर आप सुन लें तो आप हैरान रह जाएंगे। यानी वो जो बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हैं उनके लफ्ज़ों को, और उन लोगों को जिनको मुआशरे में ये समझा जाता है जो इन्हां दी क्या औकात है सी, इन्हां को कौन जान दे, उनके तबसरों को आप सुन लें तो आपको महसूस होगा कि यार वो जो बड़े सतह पर बड़े दानिश्वर बने बैठे हैं ये तो उनसे भी अच्छा बोल रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं। तो आज जो सियासत की पोजीशन है हल्का 166 में कौमी असम्बली की, यहाँ उम्मीदवार वही 4 हैं जिनके दरमियान सख्त मुकाबला है।
یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مخدوم علی حسن گیلانی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میڈم کمل شوذب صاحبہ جو آزاد امیدوار کے طور پر اب الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، لیکن نامزد وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہیں۔ مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی صاحب کا MNA ہیں، وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور نواب بہاول عباس عباسی آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ 4 امیدوار جن کے درمیان اصل مقابلہ ہے۔ چھوٹی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے بھی امیدوار ہیں۔ چھوٹی جماعتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی عوام میں پذیرائی وہ نہیں ہے جو ان 4 امیدواروں کو حاصل ہے۔ تو ان 4 امیدواروں کے درمیان انتہائی کڑا مقابلہ ہے۔ اب آج سے 1 مہینہ پہلے تک یہ پوزیشن تھی کہ اگر 1 مہینہ پہلے یہ الیکشن ہوا ہوتا تو اس وقت مخدوم علی حسن گیلانی یقیناً ٹاپ کرتے، لیکن اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے سیاسی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں، سیاسی کارکنوں کی وفاداریاں بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر، کیونکہ آخر سیاسی ورکر بھی عزت نفس رکھتے ہیں، تو ممکن ہے ان کی عزت نفس کو کوئی ایسا دھچکا لگتا ہو جس کی وجہ سے وہ گروپ چھوڑ جاتے ہوں اور دوسرے گروپ میں شمولیت اختیار کر لیتے ہوں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک گروپ میں ان کے دوستوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہو، یا وہ اپنے علاقے کی پوزیشن دیکھتے ہوں کہ ووٹروں کے رجحان اس طرف زیادہ ہو گیا ہے تو پھر وہ گروپ تبدیل کر لیتے ہوں۔ تو یہ دوڑ جو ہے ان 3 دنوں میں اور بھی آنے والے میں اور زیادہ تیز ہو جائے گی، اور آئے روز یہی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ فلاں نے فلاں گروپ چھوڑ دیا اور فلاں میں شمولیت اختیار کر لی، فلاں نے فلاں گروپ چھوڑ دیا اور فلاں گروپ میں شمولیت اختیار کر لی، اور یہ سب کچھ جمہوریت کی بقا کے لیے کیا جا رہا ہے، علاقے کی بھلائی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یعنی جب یہی ہمارے دوست بھائی سیاسی کارکن کسی اور گروپ میں ہوتے ہیں تو اس وقت سیاسی بقا اسی گروپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر جب یہ دوسرے گروپ میں جاتے ہیں تو پھر سیاسی بقا اور جمہوریت کی بقا اسی گروپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہرحال ووٹر آزاد ہے، یہ بھی سیاسی شعور کی ایک نشانی ہے، اپنی ذاتی رائے مضبوطی سے رکھنے والوں کی ایک نشانی ہے کہ وہ جب کسی بھی مرحلے پر جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جس گروپ میں ٹھہرے ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس وقت ان 4 امیدواروں کے درمیان انتہائی کڑا مقابلہ ہے۔ مخدوم سمیع الحسن گیلانی کی پوزیشن بھی جو آج سے 1 مہینہ پہلے تھی اور میری نظر میں کچھ کمزور تھی، لیکن اب پے در پہ ان کی میٹنگوں کی وجہ سے اور ان کے ساتھ علاقے کے کچھ نامور لوگوں نے جو محنت کی ہے اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح نواب بہاول عباسی جو آزاد امیدوار ہیں اور ان کو اپنے خاندان کی جو عزت و احترام ہے اس کی وجہ سے اور پھر گروپ کی وجہ سے بھی ووٹ مل رہے ہیں۔ اسی طرح مخدوم علی حسن گیلانی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، انتہائی محنتی سیاستدان ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہیں، ان کا بھی وسیع حلقہ احباب ہے۔ میڈم کمل شوذب اس میدان میں نہیں ہیں، سیاست کے میدان میں تو نہیں لیکن اس حلقے میں، لیکن باوجود کچھ پابندیوں کے ان کی جو الیکشن مہم ہے عمران خان کے دیوانے گلی گلی میں چلا رہے ہیں، بستی بستی میں چلا رہے ہیں، اور وہ بھی حیرت انگیز طور پر دن بدن ابھرتی ہوئی سامنے نمایاں ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ جو 4 امیدوار ہیں ان کے علاوہ جو چھوٹے امیدوار ہیں، چھوٹے امیدوار کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جن کی عوام میں پذیرائی کم ہے، تو وہ بھی ووٹ یقیناً حاصل کریں گے، لیکن ان 4 کے درمیان انتہائی کڑا مقابلہ ہے، اور یہ آنے والے 3 دنوں میں یہ 4 امیدوار کس کس گروپ کے حمایتیوں کو کارکنوں کو توڑ کر اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ بھی ان 4 دنوں میں پتہ چلے گا، اور پھر 8 فروری کو فیصلہ ووٹر ہی کریں گے
جو جوک در جوک میرا خیال ہے کہ اس دفعہ ووٹران بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرنے کے لیے، اور پھر 8 تاریخ فروری کو شام کو یعنی رات گئے تک یہ واضح ہو جائے گا کہ کون سا امیدوار جو ہے وہ جیت چکا ہے، اور باقی امیدوار آنے والے دنوں کے لیے خود کو پھر تیار کر رہے ہوں گے۔ 8 فروری کو اس کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ پاک میرے ملک پر رحمتیں فرمائے، اس ملک کو مشکلات سے نکالے اور اس ملک کو خوشحال ملکوں کی صف میں شامل کرے، اور اللہ پاک وہ دن بھی دکھائے کہ اس ملک میں انصاف کا دورہ ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو، ناانصافی کا خاتمہ ہو، اور اس ملک کے جو وسائل ہیں وہ برابری کی بنیاد پر تمام ملک میں تقسیم ہوں۔ اللہ سنتوں کو سلامت رکھے، اللہ سنتوں کو سلامت رکھے۔